بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میعۃ عامل کا ایک سبق جس کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ عبارت میں نے لکھی ہے لیکن یہ عبارت مقصود نہیں ہے۔ جو چیز سمجھانا مقصود ہے، امید ہے کہ تقریر سننے کے بعد آپ کو اس کی طرف توجہ رہے گی۔ یہاں مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ الباء للالصاق هو اتصال الشیء بالشیء اما حقیقتا و اما مجازا، یہ بیان کر رہے ہیں حروف جارہ کا معنی۔ کہتے ہیں با الصاق کے لیے ہوتا ہے، با الصاق کے لیے ہے۔ الصاق کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں ہوا اتصال الشیء بالشیء اما حقیقتا و اما مجازا۔ الصاق کا معنی ہے ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ حقیقتاً یا مجازاً ملنا۔ ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ حقیقتاً یا مجازاً ملنا۔ ترکیب آپ کرتے رہیے گا۔ یہاں سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اس کے درمیان میں اما حقیقتاً کے بعد مثال ہوتی ہے، جیسے بہ داء۔ اب طالب علم کیا کرتا ہے؟ وہ جب ترکیب کرتا ہے تو وہ یوں ترجمہ کر رہا ہوتا ہے، با الصاق کے لیے ہے اور اس کا معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ حقیقتاً یا مجازاً ملنا۔ جیسے اس کے ساتھ بیماری ہے۔ یہاں دو باتیں یاد رکھنی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ آپ نے جیسے کے بعد یہ نہیں بولنا، آپ نے بولنا ہے جیسے بہ داء، جیسے بہ داء۔ پتہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سے یہ ساتھ نہیں پوچھا جا رہا، آپ سے اس با کی مثال لینی تھی اور آپ کو یہی بولنا چاہیے، جواب میں بھی یہی لکھنا چاہیے۔ آپ بتانا چاہ رہے ہیں جی با الصاق کے لیے آتا ہے، تو الصاق کے لیے آتا ہے تو یہ با یوز کر کے دکھائیں گے آپ، تو مثال میں با آپ کا آنا چاہیے۔ آپ بولیں گے بہ داء۔ اب آپ اس کی وضاحت کریں گے تو وضاحت میں یہ والے جملے آپ بولیں گے، لیکن اس جملے کو بھی درست کرنا چاہیے۔ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بیماری ہے، یہ اس کا ترجمہ نہیں ہے۔ یہ جو ساتھ والا معنی ہوتا ہے اتصال، یہ ہر جگہ ساتھ یوز نہیں کرنا ہوتا۔ آپ کو بیماری لگتی ہے یا آپ کے ساتھ بیماری ہوتی ہے؟ آپ کو بیماری لگتی ہے، آپ پر بیماری ہوتی ہے۔ بہ داء، اس پر بیماری ہے، اس کو بیماری ہے، یوں کریں گے ترجمہ ہم۔ یہ جو آپ نے پر یا کو کیا، یہ اسی با کا ترجمہ ہے اور یہ الصاق کو ہی بیان کر رہا ہے۔ الصاق بیان کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی اردو ہی خراب ہو جائے۔ اردو بابا آپ کی اپنی ہے، اردو سیٹ رہنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ بتائیں گے اس پر بیماری ہے، پھر اس کی جب آپ اور وضاحت کریں گے تو آپ سامنے والے کو یوں سمجھائیں گے کہ دیکھیں جی بیماری اور بیمار کا جو تعلق ہوتا ہے، یہ جو بیماری بیمار کے ساتھ ملتی ہے یہ حقیقتاً ملی ہوتی ہے، بالکل ٹچ ہوتی ہے، ایک اس پر مسلط ہوتی ہے۔ تو یہ آپ وضاحت میں چیزیں بیان کریں گے۔ جب آپ سبق میں بتائیں گے تو جیسے بولیں گے جیسے بہ داء، اس کا مطلب ہے اس پر بیماری ہے۔ اچھا، دوسری مثال بھی ساتھ ہی دی ہے، وہ بھی ہم کر لیتے ہیں۔ و اما مجازن کی مثال دی ہے، جیسے مررت بزید، میں زید کے ساتھ گزرا؟ جی نہیں۔ آپ پہلے تو یہی بات بتائیں گے جیسے مررت بزید۔ اب آپ اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اس کا ترجمہ کریں گے میں زید کے پاس سے گزرا، میں زید کے پاس سے گزرا، زید کے ساتھ نہیں گزرا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیونکہ ساتھ بولنا کوئی ضروری نہیں۔ ہماری اردو میں اس اتصال کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے، آپ وہی لفظ اپنی اردو میں استعمال کریں۔ اتصال بیان کرنے کے لیے آپ کی اردو میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں آپ وہی بیان فرمائیں۔ اسی طرح ایک اور مثال ہوتی ہے وَلِلْإِسْتِعَانَةِ، با استعانت کے لیے ہوتا ہے، جیسے کتبت بالقلم، میں نے قلم کے ساتھ لکھا۔ یہ تھوڑا تھوڑا بولا جاتا ہے۔
لیکن زیادہ یہ بولا جاتا ہے میں نے قلم سے لکھا ہے، میں نے ہاتھ سے لکھا ہے، میں نے سیاہی سے لکھا ہے، میں نے مارکر سے لکھا ہے، یہ سے بولا جاتا ہے. یہ سے اسی کا ترجمہ ہوتا ہے اور یہ استعانت کا ہی ہوتا ہے. ہاں اگر کوئی وضاحت پوچھے آپ سے تو آپ اسے یہ بتائیں گے کہ دیکھیں قلم کی مدد سے لکھا جاتا ہے، تو یہ جو سے ہے یہ مدد کو خود ہی تعبیر کرتا ہے، یہ سے مدد کو تعبیر کرتا ہے. یہ اگر آپ اسلوب سمجھ گئے ہیں میری بات کا اور مطلب سمجھ گئے ہیں تو آپ کو بڑی آسانی ہوگی. طلبہ کرام بڑے پریشان ہوتے ہیں ان حروف کا استعمال کرنے میں. اس کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ ہر جگہ وہ کہتے ہیں با کا معنی ساتھ ہی ہوتا ہے. وہ بسم اللہ شریف کا بھی ترجمہ کرنے لگے تو وہ کہتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ. تو نام کے ساتھ مصاحبت والا ساتھ ٹھیک بنتا ہے، یہ بھی ترجمہ بنتا ہے، لیکن نام سے، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام کی مدد وہ سے تعبیر ہو رہی ہے، استعانت والا. تو یہ پوری میات و عامل میں خصوصاً جو پہلی 9 طلبہ پڑھتے ہیں ان کے لیے انتہائی اہم پوائنٹ تھا کہ آپ جب ترجمہ کر رہے ہیں، ایک اور میں مثال دے دوں تاکہ آپ کو تھوڑی سی وضاحت ہو جائے. لکھا ہوتا ہے وَلِلتَّعْدِيَةِ، بات تعدیہ کے لیے آتا ہے، تو اس کی مثال ہے جیسے ذَهَبْتُ بِزَيْدٍ، ٹھیک ہے جی. اب وہ کہتے ہیں میں زید کے ساتھ گیا، جی نہیں، یہ تعدیے کا با ہے، اس کا معنی ساتھ نہیں ہونا، سے بھی نہیں ہونا. اس کا معنی یہ ہونا ہے کہ اس با نے اس کو بدلنا ہے، ای اذهبتہ. اچھا مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ پتہ کیا کرتا ہے، کہتا ہے جیسے میں زید کے ساتھ گیا یعنی زید کو لے گیا. یہ غلط ہوتا ہے، صحیح نہیں ہے بات. اس کو کہنا چاہیے تھا جیسے ذہبت بزید یعنی اذهبتہ. اب اس کی وضاحت کر دے وہ کہ جی یہ جو ذہبت بزید ہے اس میں جو با آیا ہے، اس با نے ذہبہ کا معنی اذہبہ کر دیا ہے. ذہبہ لازم تھا، اس کو اس نے متعدی کر دیا ہے. اللہ کرے کہ یہ کچھ باتیں آپ کے ذہن میں رہ جائیں تو پڑھانے والوں کو بھی پڑھنے والوں کو بھی یہ اسلوب اللہ نے چاہا تو فائدہ دے گا. اور یہ چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں خصوصاً ترجمہ کرنے میں.